وزیر اعظم نریندر مودی ہر اس ملک جا رہے ہیں جہاں پہ جانے سے ان کے ملک میں انڈسٹری آئے گی، اور پاکستان آج تک یہ فگر آؤٹ نہیں کر سکا کہ جو انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آنی تھی اس کو لے کے کیسے آنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ پہلے گھر میں کام کرنا پڑتا ہے، پھر باہر سے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا آلریڈی جو ہے وہ آئی فون مینوفیکچرنگ میں بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ نریندر مودی نے اور سنگاپور کے پرائم منسٹر لارنس وانگ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب یہ اب دیکھیں یہ فائدہ جب کسی سے لینا ہوتا ہے یہ کہنا تو چاہیے نا، کہتے ہیں جی سنگاپور جو ہے وہ ہمارے لیے ایک پارٹنر نہیں ہے، ایک انسپریشن ہے ہر ڈیولپنگ نیشن کے لیے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے، سنگاپور نے ترقی تو بہت کی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن مزے افغانستان کوئی تیاری کر رہا ہے جنگ کی پاکستان کے ساتھ، تو اس کے اوپر 2-3 جگہوں پر یہ بات سننے کو ملی۔ لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ خبر کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو اینالائز کریں گے۔ تو دیکھیے خبر یہ ہے کہ افغانستان کی طرف ڈیورنڈ لائن پر افغانستان کے بارڈر کے اندر روڈز کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں، سیکیورٹی چیک پوسٹ بنائی جا رہی ہیں۔ تو اس پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو پاکستان بھی کرتا رہتا ہے، پاکستان کے بارڈر کے اس طرف بھی چیک پوسٹیں بھی بنائی جاتی رہتی ہیں، ڈپلائمنٹس بھی ہوتی رہتی ہے، یہ تو دونوں طرف جو ہے وہ بارڈر پر بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن نہیں، افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے۔ In a speech, Taliban's defense minister Yaqub Mujahid claimed that constructing roads, deploying border security forces and establishing checkpoints along the Durand line is not a challenge to our neighbors. It is to protect Afghanistan. We will do this at any cost. افغانستان کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے وی ول ڈو دس ایٹ اینی کاسٹ نو میٹر واٹ۔ اچھا، اب اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ دی اسٹیٹمنٹ سیمز ایمڈ ایٹ پاکستان۔ اصل میں انڈیا کا ایک ٹارگٹ ہے کہ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر آ رہی ہے فائن، بٹ دا کوشچن از کہ اس انویسٹمنٹ وہ اس لیے آ رہی ہے بیکاز اس کو یہ یقین دلوانا ہے کہ ہم اتنا را مٹیریل، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی ہیومن ڈیولپمنٹ، اتنے اسکل سیٹ والے لوگ ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ ترقی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کمپنی کو کہیں گے یار $2 ارب انویسٹ کر دو پاکستان جا کے یا انڈیا جا کے کرو گے، نو 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 نو، اس کا انٹرسٹ کیسے مینٹین کرنا ہے۔ اب فار ایگزامپل چپ پروڈکشن میں دیکھیں، انڈیا سنگاپور جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا، ٹھیک ہے جی، اور جیسے یہ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی فیکٹریوں کو وہ جسے کہتے ہیں نا ریڈ کارپٹ ویلکم دیں گے، ہم آپ کے لوگوں کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سنگاپور کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا کئی دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ شاید پاکستان کو جانا چاہیے، اور آج اگر دنیا فرینڈ شورنگ، نیئر شورنگ، ڈی رسکنگ کی وجہ سے چائنا سے انڈسٹری اٹھا رہی تھی تو پاکستان اس قابل ہوتا کہ یہ انڈسٹری پاکستان آتی، لیکن پاکستان اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ انڈسٹری۔ بات یہ ہے کہ انڈیا نے ان تمام مارکیٹس کو کیپچر کر لیا، تمام مارکیٹس کو کیپچر کر لیا۔ اب دونوں ملکوں نے ایم او یو سائن کیے ہیں کہ کس طرح جو ہے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں، اسکل ڈیولپمنٹ میں، ہیلتھ کیئر میں کام کرنا ہے۔ یہ بھارت کی سرکار کہہ رہی ہے۔ سو 4 میجر ایریاز ہیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ ہیلتھ کیئر۔ اسکل ڈیولپمنٹ بھی انڈیا آنی ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بھی انڈیا آنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا اپنے اس کو بڑا محسوس کرتا ہے کہ ہمیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری اس لیے آنی ہے کہ بھائی سارا مینوفیکچرنگ تو آلریڈی آگے انڈیا میں ہونی ہے، اینڈ ہیلتھ کیئر از اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے انڈیا کے لیے، کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، جو کووڈ میں چیزیں ہوئی اس طرح ہے نہیں ہو۔ اب سنگاپور نے یہ فیصلہ کیا اور وعدہ کیا ہے کہ وہ انڈیا کی جو انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کرے گا،
ٹھیک ہے جی. اور انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم سنگاپور کی جو کمپنیاں ہیں ان کو ایکسیس دیں گے تاکہ جو چیز میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, وہ جو سپلائی چین ہے اس کو ہم مینٹین کر سکیں. ہاں یہ تو تھی بورنگ کہانی. اب تھوڑا سا مزے لیتے ہیں. دیکھو ایسا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ جب شروع میں آئے انڈیا آؤٹ انڈیا آؤٹ انڈیا آؤٹ, تو انہوں نے خوب بولا کہ انڈیا آؤٹ, بھارت کو نکالو, ہمیں بھارت پسند نہیں ہے, گندے لوگ ہیں یہ سب, انڈیا آؤٹ. انڈیا نے بولا ٹھیک ہے. اب نکلنے کے بعد ان کے ایسے بیتال بیٹھا ہے پیٹ پہ کہ یہ باپ باپ کر کے چلا رہے ہیں. ان کی ٹورزم گر گئی دوستوں. یہ بھیک مانگنے آئے تھے انڈیا. 3 جگہ روڈ شو کری تھی, بنگلور میں کری تھی, ممبئی میں کری تھی, دلی میں کری تھی کہ آؤ آؤ آؤ. جب انڈیا نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا, یہی بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ یار تم مالڈیوز میں بھی سیلیبریٹ کرو. ان کو لگا کہ 4-5 لاکھ انڈین ایک ساتھ آ جائیں گے وہاں پہ, بلے بلے ہو جائے گی ہماری. وہ بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. آج کی تاریخ میں ان کے یوزبل فارن ایکسچینج ریزروز اونلی $45 بلین, جبکہ ٹوٹل ہے 395. پر جیسا میں نے بولا مانگے تانگے کیا, کسی مسلم کنٹری نے دے دیا ہوگا کہ بھائی تو ٹھیک ہے میری طرف سے 100 ملین رکھ لے, کوئی کسی نے بولا کہ تو میرے 50 ملین رکھ لے, کوئی بات نہیں خرچ مت کریو رکھ لے بس. تو ان کے پاس رکھے پڑے ہیں. اب یہ کچھ نہیں کر پا رہے. دوستوں آپ کو پتا ہے محمد مویزو کو یہ بات بہت پہلے پتا تھی. اس کو پتا تھی, اس نے انڈیا آؤٹ کے بہانے وہ بن تو گیا راشٹرپتی مالڈیوز کا, لیکن اس کے بعد جب اس کو پلٹوار ہوا, جب اس کو جوتے پڑے, یہ مودی جی کی شپت گرہن میں آیا تھا. یہ مودی جی, میں اس کو میں بھی تھا وہاں پہ, میں دیکھ نہیں پایا اس کو, لیکن میں نے اسکرین میں دیکھا تھا, بڑے بڑے اسکرین لگے تھے وہاں پہ, میں نے دیکھا تھا. میں خود اس کو دیکھ نہیں پایا. I could not see him directly, but I saw on the screen. اور اناؤنسمنٹ بھی ہوئی تھی کہ مالڈیوز کے راشٹرپتی محمد مویزو آ رہے ہیں, راشٹرپتی بھون کی بات ہے. تو بھائی صاحب اس کی تو لگ گئی واٹ اچھی. اب یہ بھارت کو آ جاؤ, یہ کرو, ایسا کرو. یہ ریسنٹلی جو سیکورٹی کانکلیو ہوا تھا کولمبو میں, اس میں گئے تھے یہ, اور اس نے اپنے بندے کو بھی بھیجا, اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو. کیوں بھیجا؟ کیونکہ بھارت کا سپانسرڈ ہے. اب یہ دھیرے دھیرے مالڈیوز جو ہے واپس بھارت کے پاس آ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے, کمنٹس میں لکھیے گا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے؟ جو اتنے اچھل رہے ہیں وہ لوگ, جیسے اسپرنگ لگے ہوں گے نا ان کے, جیسے پیچھے اسپرنگ لگ جاتے ہیں آدمی کے, ویسے اچھل رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کچھ لوگوں کو یا کچھ دیشوں کو دکھ ہوتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے؟ ایک ہے پاکستان اور دوسرا ہے مالڈیوز. جب سے انہوں نے بھارت سے پنگا لیا ہے, پتہ نہیں کون سی پنوتی لگ گئی ہے کہ روز ذلیل ہوتے ہیں, روز خوار ہوتے ہیں. مالدیوز نے یہ کہنا شروع بھی کر دیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کریں گے. میں دیکھ رہا تھا کہ مالدیوز کے جو پریزیڈنٹ ہیں, پریزیڈنٹ موضوع جو ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں گے. یہ تو بڑے ہسٹورک تعلقات ہیں. یعنی کہ اکتوبر میں ان کی اگلی دینداری ہے, ایک ان کا کوپن ہے اکتوبر میں جو ان کو پورا کرنا ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک انڈیا کوئی اور ان کو پیسہ نہ دے, یہ لوگ ڈیفالٹ کر جائیں گے. مجھے لگتا ہے انڈیا دے دے گا ان کو پیسے, چھوٹے موٹے پیسے دینے انڈیا دے دے گا ان کو. لیکن پھر بھی یار یہ وفادار لوگ نہیں ہیں مالڈیوز والے, یہ پیٹ میں کھنجر اتارنے والے لوگ ہیں. وہ مالدیو جو کہ انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا تھا, وہ مالدیو جس نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو لکشدیپ کے حوالے سے لے کے بہت زیادہ ٹرول کیا, آج وہ مالدیو انڈیا کے گھٹنوں میں بیٹھ چکا ہے. اور انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے موضوع صاحب نے کہ انڈیا تو ہمارا سب سے کلوزسٹ لایا ہے اور ہمارا انویلیویبل پارٹنر ہے. مطلب ہمارا انڈیا ایک ایسا پارٹنر ہے جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. ہمارے پنجابی کہتے ہیں مول ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, سو اٹ مینس کہ صرف ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ انہوں نے روکڑا دکھایا, اور مالدیوز جو ہے وہ دائیں سے بائیں ادھر سے ادھر ہو گیا. The authority said that the statement on Friday that officials are working on arranging a 400 million foreign currency swap with India Central. Oh, 400 ملین کی آلریڈی بھارت سے بات کر رہی ہے انڈیا سینٹرل بینک, ڈسپائٹ این انکریز ان ٹورزم ریونیوز دس ایئر. سو یہ جو پریزیڈنٹ موضوع آئے تھے, یہ بیسیکلی اپنا بہتاؤ لگانے آئے تھے, اور بیسیکلی انہوں نے فار اے مومنٹ انڈیا کو تھوڑا سا جھٹکا دیا کہ بھائی ذرا ہم سے نئے طریقے سے نیگوشیٹ کرو. ٹھیک ہے, اب ذرا وہ اسٹیٹمنٹ چیک کریں جو پریزیڈنٹ موضوع کی ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہر وہ چیز انڈیا کو دیں گے, ہر وہ چیز انڈیا کو دیں گے جو انڈیا کو مالدیوز میں چاہیے. اور یہ انہوں نے بات کہیں اور نہیں کی. یہ اب دیکھیں نا, مثال کے طور پہ انڈیا جو ہے وہ واٹر, یار آپ یہی سمجھیں مالدیوز جو ہے نا ایک صوبہ ہے, ایک اسٹیٹ ہے انڈیا کی, جو مجھے نظر آ رہا ہے.
मतलब वाटर सप्लाई तो इंडिया लगाएगा, सीवरेज फैसिलिटीज 28 आइलैंड में तो इंडिया लगाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी देगी एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के जरिए, तो वो मतलब ये काम तो इंडिया मेरा ख्याल है केरला के लिए भी कर रहा होगा, गुजरात के लिए भी कर रहा होगा, राजस्थान के लिए भी कर रहा होगा। ये सारी चीजें तो इंडिया वुड ऑलरेडी बी डूइंग देयर। ये मतलब क्या प्रेसिडेंट मौजूद ने गेम क्या की है? सो प्रेसिडेंट मौजूद ने बेसिकली, और शुक्रिया वो नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं। दिस इज व्हाट इज सेइंग। मैं मेरे अल्फाज नहीं है, आप ये अल्फाज जाके देखें कि मालदीव्स का प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब मोदी साहब तुसी बड़े खुले दिल के बंदे हो, तुसी हमेशा हमें पैसे देते हो, तुसी हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, आप हमें इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारी गलियां नालियां पानी सीवरेज गटर हर चीज नरेंद्र मोदी साहब के खाते में डाल दी। मतलब दिस इज व्हाट अ स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। मैं नहीं बोल रहा ये ना क्या है कि मैं कोई लफ्ज लाया, मैं कोई मेरा कोई ना मेरी मोदी साहब से दोस्ती है ना मोदी साहब से दोस्ती है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई आपने इतनी बड़ी जो भड़कें मारी थी और अब आप कह रहे हैं कि इनवैल्यूएबल पार्टनर क्लोजेस्ट लाए, अब चीनी नाराज हो जाएंगे। चीनी जिस तरह से हसीना वाजिद से नाराज हो गए थे, उन्होंने मौजूद से हो जाना है और उन्हें पता मौजूद साढ़ा गेम कर गया। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि चीनी मौजूद से नाराज हो जाएंगे। सिर्फ अभी नरेंद्र मोदी नहीं आए मालदीव्स, अभी सिर्फ और सिर्फ गए हैं, क्या नाम है उनका, मोदी साहब गए हैं, ठीक है जी, कि वो गए हैं और उन्होंने सब कुछ हो जाना घेर कार के लैंड है। अब देखें कि जो उसकी क्या नाम है प्रेसिडेंट मौजूद तो सब कुछ कह रहे हैं कि सर थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने हमें ये दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दी, वो भी क्या अपना क्या नाम है उनका जो डॉक्टर जयशंकर, वो भी इसीलिए गए थे और वो उधर क्या लेने गए थे, ठीक है जी। अब जितना भी इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे दे रहा है, ठीक है जी, और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट जो है, और जिसे कहते हैं ना एक फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि माले को कनेक्ट कर रहा है बहुत सारे और आइलैंड्स के साथ। ये पहले भी हमने डिस्कस किया, लेकिन इट मींस इंडिया इज स्टिल असिस्टिंग इन दैट, ठीक है। जो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव किया, उन्होंने एयरपोर्ट से छोड़ा, सारा 3 दिन वो उनके साथ घूमते फिरते रहे, ऐसे जैसे वो तो असिस्टेंट थे डॉक्टर जयशंकर। मैं तो बड़ा हैरान हुआ देख, मतलब फॉर मी इट वाज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है डॉक्टर जयशंकर का, वहां पे उनको ये बताना, और वो जो मूसा जमीर हैं जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे ड्यूटी ऑफिसर नहीं होता डॉक्टर जयशंकर का। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, द वे आई केप्ट हिम सीइंग ऑन जयशंकर के